فرشتے ہی نہیں جھومے، خود اللہ کے رسول بھی جھوم رہے تھے، جس کے بول ہیں طلع البدر علینا من ثنیہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نام ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہا نام کی لڑکی نے لکھے، بقیہ اللہ ٹھیک ہے۔ اسی خاندان میں حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی ہوئی، بیوی کا نام تھا سلمان۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے باذن اللہ تو ان کے گھر میں 1 سال کے بعد ایک شہزادہ پیدا ہوا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا دادا کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ کم سے کم دادا کا نام سن کے تو خوش ہو جاؤ بھائی، جناب حضرت عبد المطلب، پوچھی بولے جناب حضرت عبد المطلب۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں بڑا ہوا تو میرے اندر جو خوبیاں تھی نکل کے کیسی چمکی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو میرے قریب اگر کوئی بیمار جانور بھی گزرتا تھا تو میرے سائے میں آ کے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو میں کہتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ اے عبد المطلب بڑے کمال کے ہو، تو میں اس سے یہی کہتا تھا میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمدی کا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، آمین کہتے ہیں۔ پھر جناب عبد المطلب کی جب شادی کی نوبت آئی تو مکہ شریف میں شادی ہوئی۔ کس شہر میں؟ یہ مکہ شریف کے تھے اور مکہ شریف ہی میں آپ کی شادی ہوئی۔ توجہ دیجیے گا بھائی، نام بھول جائیے گا، کوئی پوچھا تو نہیں بتا پاؤ کہ شرما جاؤ۔ ان کی شادی اسی مکہ شریف میں ہوئی۔ اگر ان کی بیوی کا نام سن کے سبحان اللہ کہنا چاہو بتا دوں، ان کی بیوی کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کی دادی کا نام کیا تھا تو کیا بتاؤ گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، کسی بولے حضرت فاطمہ اور جناب عبد المطلب اب دونوں اکٹھا ہوئے اپنے گھر میں۔ اللہ اکبر، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ 1.5 سال کے بعد ان کے گھر میں چاند جیسا شہزادہ پیدا ہوا جسے دنیا حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی۔ اب روئے زمین پر نور محمدی کا اصل سینٹرل پوائنٹ آ گیا۔ جب جناب عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی چمکا تو عیسائیوں اور یہودیوں نے دیکھ کر کے یہ یقین کر لیا کہ میرا دین جس سے خطرہ محسوس کرے گا وہ دین نور محمدی بن کے عبداللہ کی پیشانی پہ چمکتا ہے۔ تو ان عیسائیوں اور یہودیوں نے حضور کے ابو کو قتل کرنے کے لیے ایک بڑا ہی جال نیٹ ورک پھیلا رکھا تھا مکہ شریف میں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں چلا کرتا تھا تو درختوں کی پتیاں جھک جھک کے مجھے سلام کیا اور کہتی تھی اے عبداللہ مبارک ہو، تیری پیشانی پر نور محمدی چمک رہا ہے۔ جو ہے ہاں، یہ باتیں تقریر نہیں ہے، یہ باتیں میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، یہی باتیں اپنے گھر میں بہن بیٹیوں کو بتائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ یاد کر لیں، اس کے بعد پھر کبھی آؤں گا تو پھر دوسری بتاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ دیجیے گا۔ جناب عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ جب جوان ہوئے تو مکہ شریف میں ایک جادوگرنی تھی، جادوگر عورت، اس نے جناب عبداللہ سے ملاقات کی، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ۔ باپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبد المطلب۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ بولے ہاشم کے۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ بولے عبد المناف کے۔ بولے او یہ تو وہی خاندان ہے جو کعبے کا متولی ہے، یہ وہی خاندان ہے جو کعبے کے زوار کی زائرین کی خدمت کرتا ہے۔ کعبے کی مجاورت تمہارے پاس باب کعبہ کی چابی ہے؟ بولے ہاں الحمدللہ میرے باپ عبد المطلب کے پاس کعبے کی چابی ہے۔ اس جادوگرنی نے کہا عبداللہ مجھ سے شادی کرو گے؟ فرمایا کیوں؟ تو اس جادوگرنی نے کہا تیری پیشانی پہ نور چمک رہا ہے، مجھے لالچ آ رہی ہے، میں اس نور پہ قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں لیکن میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی، لیکن تیری پیشانی پہ نحوست برس ہے۔ آپ سیدھے اپنے گھر آ گئے اور بتایا کہ لڑکیوں کی نظریں مجھ پر ہیں۔ گھر کے لوگوں نے کہا کہ اچھے رشتے کی تلاش ہے، عیسائی آپ کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ جناب عبداللہ اکیلے ایک دن مکہ شریف کی بازار سے نکلے اور پہاڑوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ 70 عیسائیوں نے جناب عبداللہ حضور کے والد پر حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے تلواریں نکل آئی۔ ایک تلوار نے 70 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ تلواروں کی آواز میں ایک بزرگ کہتے ہیں میں قریب میں تھا، میں دوڑ کے میں بھی پہنچ گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بہادر ہے خوبرو چہرے والا جو اکیلے 70 تلواروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ نہ اس کی تلوار کند ہوتی ہے، نہ اس کے بازو شر ہوتے ہیں، نہ اس کے اندر جوش میں کوئی کمی آتی ہے۔
یہاں تک کہ وہ 70 عیسائی کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، اس نے اپنی تلوار کو صاف کیا، اس بہادر نوجوان نے جیسے اسے میان میں رکھا۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا کعبے کے متولی جناب عبد المطلب کے۔ کہا بڑے بہادر معلوم ہوتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا زندگی گزر گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، تم جیسا بہادر نہیں دیکھا۔ اکیلے 70 لوگوں کو تم نے شکست دے دی۔ تو جناب عبداللہ نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال نور محمد اور وعدہ ہے۔ جناب عبد المطلب کے لاڈلے جناب عبداللہ نے کہا اس نور کا کمال ہے۔ جیسے اس بوڑھے نے دیکھا کہ واقعی عبداللہ کی پیشانی پہ نور چمک رہا ہے۔ بولے بیٹے تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تو جناب عبداللہ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اور تمہاری بیوی کا نام کیا ہے؟ میں 3 مرتبہ یہ نام لوں گا تاکہ سب کو یہ ان کی میاں بیوی کے نام یاد ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور غوث پاک نے بزرگ کو بشارت میں فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو، وہ ان دونوں ناموں کو یاد کر کے بیچ میں وسیلہ بنائے تو اللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں وہ نام دینے والا ہوں، 3 مرتبہ ہوگا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ جناب عبداللہ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے وہاب۔ واو تو چشمی ہے اور با، میرا نام وہاب ہے۔ کہا تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا میری بیوی کا نام ہے برہ، بے رے چشمی باتیں ہیں، برہ برہ۔ تو جناب عبداللہ نے کہا اچھا یہ بتا وہ بیٹی جس کی شادی تو مجھ سے کرنا چاہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ دیکھنا صاحبو کہاں سے میرے عاشقوں کی زبان سے قلب سے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام وہاب ہے۔ تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ بولے اس کا نام ہے برہ۔ اور اس لڑکی کا نام کیا ہے جس سے تو میری شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ اس کا نام میں نے بیوی آمینہ رکھا ہے۔ اللہ آپ کی ماؤں پر ان کا سایہ رکھے، سبحان اللہ۔ وہابیوں نے حضور کی ماں کی مزار میں ایک فٹ گڈھا کھود کر کے اس کے اندر بم رکھ کر کے مزار شریف کو اڑا دیا۔ یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے امی آمینہ کے روزے پر حاضری دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میری آقا کی ماں کے نالین کے جو چھارن ہے اس کے صدقے میں ان تمام بھائیوں کے ماں باپ پہ کرم فرما دے۔ اللہ اہل فلسطین پہ کرم فرما دے، جو بے قصور جیلوں میں ہیں اللہ ان پر کرم فرما دے، جو ہندو ہوں یا مسلمان ہوں اللہ سب کی رہائی کا انتظام فرما دے، اور ہندوستان کے غیر مسلموں کو اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محبتوں کی زمین ہے، اللہ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی سلمان صاحب اللہ علی صاحب کی رہائی کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ ٹھیک ہے سنیں آپ جناب عبداللہ کہتے ہیں کیا نام اس لڑکی کا؟ تو کہا میں نے اس کا نام بی بی آمینہ رکھا۔ نام سنا تو عبداللہ خوش ہوئے، گھر واپس آئے، رشتہ طے ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس حوالے سے بول دو کہ حضور کے ابو کا رشتہ طے ہو۔ اب بارات کا معاملہ ہے، معلوم ہے یہ شادی کس مہینے ہوئی؟ بتا دو رجب شریف کے مہینے۔ کس مہینے؟ رجب شریف کے مہینے میں یہ شادی ہوئی۔ حضور کے ابو کی بارات یوں سمجھ لیں رجب شریف کے مہینے۔ کوئی مجھے تو بتائیے گا، بولو میں بتائیے گا، اسی کا تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کے لیے بات کی جائے۔ رجب شریف کے مہینے میں ہوئے، ایک مہینے میں تقریباً بإذن اللہ 4 جمعہ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4 جمعہ۔ اب حضور کی ماں امی آمینہ کی باتیں سنیں۔ آپ فرماتی ہیں رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی۔ رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی۔ ہر دوسرا شخص تیسرا شخص صاحب اولاد ہے، میری اشاری کی زبان سمجھے، میں اوپن بات نہیں کر پاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی میری بہن اپنے گھر میں بیٹھ کے حضور کی میلاد سن رہی ہے اور ہماری بہنوں آپ کی بہنوں۔ امی آمینہ فرماتی ہیں رجب شریف کا مہینہ اور جمعہ کی رات جب میں اور میرے شوہر جناب عبداللہ ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے، اسی رات نور محمدی میرے شوہر کی پیشانی سے نکل کر کے ان کی پشت میں آیا اور ان کی مبارک پشت اقدس سے ہو کر کے میرے شکم میں سمجھ لیا ہو، تب بھی نہ سمجھا ہو، تب بھی ہاتھ اٹھا کے بولے الصلاۃ والسلام علیک۔ یہ اصل وقت ہے حضور کی آمد پر یہ خوشی کا اعلان۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی
جن کا حوالہ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں دوشنبہ سے زیادہ اہمیت کا دن جمعہ کا ہے۔ پوچھا کیا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دوشنبہ کو تو حضور زمین پہ تشریف لائے تھے، جمعہ کو اپنی ماں کی گود پہ تشریف لائے، اپنی ماں کی گود پہ تشریف لائے تھے، شکم آمنہ میں حضور تشریف لائے تھے۔ پھر سے بولیں الصلاۃ والسلام علیہ۔ اپنی آمنہ نے کہا ہوگا نور والا آیا، نور لے کے آیا، سبحان اللہ۔ امی آمنہ فرماتی جمعہ کی رات کی حضور میرے شکم میں تشریف لائے۔ اب یہ رجب شریف کا مہینہ نکل گیا، اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ بولے بھائی، شعبان کے بعد رمضان، بات مکے کی ہو رہی ہے، رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ امی آمنہ فرماتی جب رمضان کا مہینہ آیا، شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے، میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے میری بیوی آمنہ میں بزنس کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ یہ ملک شام کہاں ہے؟ اس کے 2 نام ہے، سیریا اور شام۔ ہندوستان کے ہندوستان، انڈیا، بھارت وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی ملک شام کے 2 نام ہیں۔ اس کی جو راجدھانی ہے اس کو دمشق بولتے ہیں، انگلش میں، اردو میں دمشق بولتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، اسی دمشق کی، اسی شام کی راجدھانی دمشق میں وہ بادشاہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کے دور میں شیر اور بکری ایک ساتھ گھاٹ پر پانی پیتے تھے، جن کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام تھے۔ اسی دمشق میں وہ عظیم الشان بزرگ لیتے ہیں جنہیں غوث پاک کا روحانی بیٹا کہا جاتا ہے، جن کو دنیا حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کے نام سے جانتی ہے۔ اگر پھر سے بولنے کا بارے میں بتا دوں، اسی شہر میں سیف اللہ کا حضور سے ٹائٹل پانے والے صحابی رسول حضرت خالد ابن ولید آپ بولیں اور ہم بولیں چاہے نہ بولیں، ہم انہیں جانے چاہے نہ جانے، فلسطین کا بچہ اس مرد مجاہد کو جانتا ہے جو اسی دمشق میں لیٹا ہے، جس کی ضرورت آج بھی فلسطین کو ہے، جس کو دنیا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام اسی کے قریب میں ایک قبرستان ہے جسے بابو صغیر قبرستان ہے۔ میں کس ملک کی بات کر رہا ہوں؟ ملک شام کی۔ بولے ملک شام کی راجدھانی ہے دمشق، وہیں پر یہ قبرستان ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ بتا دوں اسی قبرستان میں مخدومہ فاطمہ کی نوکرانی مخدومہ فضہ کی مزار شریف ہے، جنہیں بچپن میں امام حسن حسین کی خدمت کی ہے، مخدومہ ثانیہ زہرا کی خدمت کی ہے۔ اگر دل کہے تو دل بولنا، اسی قبرستان میں میرے آقا امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہے۔ اسی قبرستان میں امام حسین کی سگی چھوٹی بہن ثانیہ زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہوئی ہے۔ اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ کی بیٹی، اگر دل کہے تو بولو اسی قبرستان میں بلال حبشی بھی آ رہا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں کی آواز کو قبول فرما لے، گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ کر انشاءاللہ دعا کرو انشاءاللہ حلال کھائے۔ اسی قبرستان، اسی شہر کو دمشق بولتے ہیں، اس ملک کو شام اور سیریا کہتے ہیں۔ حضور کے ابو جناب عبداللہ نے اپنی بیوی امی آمنہ سے کہا تھا مجھے بزنس کے لیے ملک شام جانا ہے اور میں 1 مہینے کے بعد آ جاؤں گا۔ حضور کی ماں کہتی ہے میری آنکھ میں آنسو آ گئے، 2 مہینے ہوئے تھے مجھے میرے شوہر کے نکاح میں آئے ہوئے، آج میرا شوہر مجھ سے بچھڑ کے 1 مہینے کے لیے بزنس کے لیے جا رہا ہے، میں دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئی۔ حضور کی ماں کہتی ہے میرا شوہر جا رہا تھا، میں اپنے شوہر کو ودا کر رہی تھی۔ حضور کی ماں امی آمنہ کو ظاہری طور پر یہ کیا خبر تھی؟ یہ میری اور میرے شوہر کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میرا سہاگ گزر جائے گا، میں اپنے شوہر کو دیکھ نہیں پاؤں گی۔ امی آمنہ کہتی میرا سہاگ جا رہا تھا، میرے سر کا تاج، میں دیکھتی رہی میرا شوہر چلا گیا۔ 30-40 لوگ تھے جن کے ساتھ یہ قافلہ مدینہ شریف گیا۔ مکہ شریف سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ شریف ہے، اور پھر وہاں سے بصرہ گیا۔ بصرہ کویت کے بارڈر پر ہے، کویت وہاں سے 10 کلومیٹر ہے، اور بغداد شریف وہاں سے 600 کلومیٹر ہے۔ میں کئی مرتبے گیا ہوں بصرہ، اور پھر وہاں سے آرار بائیں طرف ہے، دائیں طرف کے بیچ کا راستہ ہے طے کرتے ہوئے کرکوک، سلیمانیہ، کردستان اور موصل تیاری یونس علیہ السلام سے ہوتے ہوئے بارڈر آئے گا ملک شام کا، جہاں پر حضرت عبداللہ بزنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ سامان اپنا بیچا،
30-40 لوگوں کے ساتھ ملک شام سے بالکل کو سلیمانیہ موصل ہوتے ہوئے آپ آئے بصرہ، بصرہ سے مدینہ، مدینے سے مکہ آ رہے تھے۔ مدینہ شریف میں حضور کے ابو کی طبیعت علیل ہو گئی، ابھی شادی کو 3 مہینے ہو رہے ہیں، طبیعت بگڑ گئی۔ کہاں آپ نے قیام کیا تھا؟ اپنی دادی امی سلمہ کے یاد ہے کسی کو؟ حضور کی پردادی کا میکہ مدینہ، اسی گھر کے لوگوں نے آپ کو رکھ دیا کہ میرے خاندان کا پوتا ناتی ہے، اس کا علاج کرواؤ۔ بڑے بڑے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس گئے، لیکن حضور کے ابو کو شفا نہ مل سکی۔ آپ حضرات اگر خود بہت دور سے کوئی کھیل کود نہ سننا چاہتے ہو تو خاموشی سے جملے کو سن لیں۔ ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسی مدینہ شریف میں حضور کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے ابو کا انتقال، حضور کی ماں امی آمنہ ظاہری طور پر بیوہ ہو گئی، اللہ اکبر۔ لیکن مدینہ شریف سے یہ خبر مکہ نہیں آ سکتی تھی۔ کوئی انسٹاگرام نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی چینل نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹیلی فون کا سسٹم نہیں، خبر نہیں۔ 30-40 لوگ جو قافلے کے ساتھی تھے وہ لوگ رک گئے اور آپ کی قبر شریف مدینہ شریف بنی۔ دار نابغہ، جو لوگ مدینہ شریف گئے ہیں میں ان کو بتا دوں، خوخہ صدیق اکبر کے قریب میں ایک محلہ تھا جسے دار نابغہ کہتے ہیں، اسی محلے میں حضور کے ابو کی قبر شریف بنی تھی۔ اگر آپ توقع کا وعدہ کریں بتا دو، آج سے 40 سال پہلے قریب 1978 میں حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی۔ کتاب کا نام ہے نشانات عرض نبوی، کتاب کا رائٹر ہے مصباح الدین شکیل، اس پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے۔ اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر شریف کی تصویر موجود ہے۔ میں نے یہ کتاب آج سے 14 سال پہلے مکہ شریف کے اس 80 منزلہ عمارت میں زمزم ٹاور میں 950 روپے کے آس پاس خریدی ہے۔ ابھی تو 1600-1700 روپے اس کی ایک کتاب کی قیمت ہے۔ PDF آپ سلام کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر شریف کی تصویر موجود ہے۔ اب آپ خوش ہو جائیں، جب حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ جسم تو جسم ہے، کفن کے ایک ایک دھاگے بھی سلامت تھے، اور حضور کے ابو کی آنکھیں اتنی چمکدار تھیں کہ اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں کہا تھا۔ ذرا اونچی آواز سے بولیں، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 2-2.5-3 مہینے، ان کا انتقال اس وقت ہوا تھا۔ اور یہی نہیں بتا دوں، اس وقت مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ان کو خبر نہیں کہ حضور کے ابو کی لاش مبارکہ باہر نکل آئی ہے، دیوار مدینے کی مسجد نبوی شریف کی بڑھائی جا رہی ہے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد آپ نے دیکھا تو حضور کے ابو کا جنازہ مبارکہ رکھا ہوا۔ قطب مدینہ آگے بڑھے، برداشت نہ کر سکے، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ آگے بڑھ کر کے آپ نے حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسہ کیا۔ حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسہ دیا تو آپ کی داڑھی کے نیچے کے بال، داڑھی کے نیچے کے بال حضور کے ابو کے رخسار سے مس ہو گئے۔ تو شیخ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی فرماتے ہیں، نامعلوم جگہ حضور کے ابو کی قبر شریف بنی بقی شریف میں۔ جب میں واپس اپنے حجرے میں آیا تو مجھ سے میرے مریدوں نے کہا کہ حضور کی ابو کی پیشانی چومنا مبارک ہو، لیکن جس وقت آپ حضور کے ابو کی پیشانی چوم رہے تھے اس وقت آپ کی داڑھی کے نیچے کے بال حضور کے ابو کے رخسار کو بھی چوم رہے تھے۔ اتنا سنا تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے قینچی منگائی، اور منگانے کے بعد داڑھی شریف کے نیچے کے بالوں کو آپ نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد ان بالوں کو شیشی میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہنے لگے میں نے اسے اس لیے کاٹ لیا ہے، میں ڈر گیا کہ جن بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے لیے ہوں، اگر میں ان بالوں کو لے کے وضو خانے پہ چلا گیا تو جب وضو کروں گا تو ان بالوں سے مس ہونے والا پانی نہ نکلا۔ میں نے حضور کے ابو کے رخسار کا ادب کیا ہے۔ اللہ معلوم ہے حضور کے ابو کی قبر شریف وہیں بنی ہے۔ دعا کرو اہل بقی کی بارگاہ میں کبھی ہماری اور آپ کی حاضری ہو تو ان کا بھی مبارک نام ہماری زبانوں پر آ جائے، آمین۔ اب یہ 30-40 جو گروپ تھا عبداللہ کا، جناب عبداللہ کا، یہ اب مکہ شریف پہنچ رہا ہے۔ جیسے آپ کے گھر کے لوگ جب بنارس اسٹیشن پہ، بنارس بابت پور ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو کئی لوگ پہنچ جاتے ہیں،
کبھی بیٹیاں پہنچ جاتی ہیں، بیٹے پہنچ جاتے ہیں، بھائی پہنچ جاتے ہیں، والد پہنچ جاتے ہیں، غلام پہنچ جاتے ہیں، ڈرائیور پہنچ جاتا ہے، نوکر پہنچ جاتا ہے، کنیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ ایسے ہی جب یہ قافلے والے اپنا اپنا سامان بیچ کے مکے شریف میں داخل ہوئے نا، اس وقت بڑی خوشیاں مکے میں منائی گئی تھی کہ وہ قافلے والے آ رہے ہیں۔ حضور کی ماں امی آمنہ فرماتی میں نے بھی خوشیاں منائی تھی، میں نے گھر کے در و دیوار کو صاف کیا تھا، خوشبو لگائی تھی، میرا شوہر آنے والا ہے، میرے سر کا تاج آنے والا ہے، میرا سر تاج آنے والا ہے۔ امی آمنہ کو کیا خبر کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ جناب عبداللہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، بھائی بھائی کے پاس آ گیا، بہنیں اپنے بھائی کے پاس آ گئی، بیٹی اپنے باپ کے پاس آ گئی، غلام اپنے آقا کے پاس، آقا اپنے غلام کے پاس۔ مبارک ہو سامان کیسے بکا؟ سب نے کہا بہت اچھی بزنس ہوئی ہے، بہت منافع ہوا ہے۔ سب دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، اچانک ایک آواز ابھری،